السلام علیکم. شہر عاشور بائے امطل عزیز، ایپیسوڈ 7. گھر میں موت کا سناٹا طاری تھا. گھر کے سبھی نفوس ایک دوسرے سے دانستہ نگاہیں چرائے پھر رہے تھے. نہ کسی کو ڈھنگ سے کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ کسی اور بات کا. ایسے میں بی بی کی آواز کبھی کبھی ماحول کا سناٹا چیر دیتی. ہائے میرے مولا، میرے مالک، یہ سیاہ دن دکھانے سے پہلے تو نے مجھے مٹی میں کیوں نہ ملا دیا. وہ کرلا رہی تھی اور شیخ صاحب تو 2 ہی دنوں میں اپنے بستر سے لگ گئے تھے. انہوں نے ایک گہری چپ اوڑھ رکھی تھی، مگر بی بی جانتی تھی کہ وہ اندر سے قطرہ قطرہ پگھل رہے ہیں. ایسے میں اگر کوئی ہواؤں کی طرح ہلکا پھلکا تھا تو وہ صرف چندہ تھی. اس کے انداز سے لگتا تھا کہ جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو، حالانکہ گھر میں وہ کچھ بیت چکا تھا جس کا مداوا نہ تھا. کیا مصیبت ہے، آج پھر دوپہر میں روٹی بنا لی. تم جانتی ہو مجھے دوپہر میں چاول کھانے کی عادت ہے، مجھے نہیں کھانی روٹی. جاؤ میرے لیے چاول بناؤ. چندہ نے دے کر حسب معمول عادت اعتراض جڑا. مانو خاموشی سے بنا کچھ کہے اٹھنے لگی. نازو جو چندہ کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس نے یکدم ہی اس کا ہاتھ پکڑا. تم بیٹھ کر کھانا کھاؤ. اور تم، اس نے نفرت سے اسے دیکھا. اور روٹی کھانی ہے تو کھاؤ، نہیں تو خود ہاتھ پیر ہلا لو. یہاں کوئی تمہارا نوکر نہیں ہے جو تمہارے احکامات بجا لائے. وہ کہہ کر کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی. 2 منٹ تک تو چندہ اسے خون آشام نگاہوں سے گھورتی رہی، پھر جھٹکے سے اٹھی اور صحن میں نکل گئی. ابا سے شکایت لگانے گئی ہے. مانو نے بے ساختہ پھرا، پھر یکدم ہی جیسے بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی. وہ یہ حق کھو چکی ہے مانو، جنہیں ہم نے اپنے دل میں بہت اونچے مقام پر بٹھا رکھا ہو. جب وہ اس مقام سے گرتے ہیں تو اتنے نیچے چلے جاتے ہیں کہ جھک کر دیکھنے پر بھی دکھائی نہیں دیتے. وہ کھانا کھا کر برتن ٹرے میں رکھنے لگی. تب ہی وہ واپس لوٹی، الٹے ہاتھ سے اپنی سیدھی کلائی تھامے. برنال کہاں ہے؟ وہ تکلیف دہ انداز میں بولی. شاید اس نے چاول بنانے کے چکر میں اپنا ہاتھ جلا لیا تھا. اماں کے پاس رکھی ہوئی، جواب مانو نے دیا تھا. نازو برتن سمیٹ کر بنا اس کی طرف دیکھے کمرے کو عبور کر گئی. لا کے تو فوراً، وہ اپنی کلائی پر پھونکے مارتی ہوئی بولی. مانو اٹھی اور اماں کے کمرے میں جا کر آہستگی سے بولی. برنال چاہیے، چندہ نے اپنا ہاتھ جلا لیا ہے. اور بی بی نے آج اس کے پھوہڑ پن پر بالکل غصہ نہیں کیا. چپ چاپ اپنے سرہانے بنے طاق میں سجی انواع و اقسام کی چیزوں میں سے برنال برآمد کر کے اسے تھما دی. مانو اسے تھام کر باہر چل دی. بی بی بلا ارادہ ہی وہ واقعہ سوچے گی کہ جب ایک مرتبہ انہوں نے چندہ کے ذمے سبزی کاٹنے کا کام لگایا تھا، پیاز کاٹتے کاٹتے یکدم ہی تیز دھار چھری اس کے انگوٹھے پر پھر گئی تھی. زیادہ کچھ نہیں ہوا تھا، محض اوپر کی کھال چھلی تھی، مگر اس نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا. پھر شیخ صاحب نے بی بی کے وہ لتے لیے تھے کہ خدا کی پناہ، اور یوں آئندہ اس سے سبزی کٹوانے پر بی بی نے توبہ کر لی تھی. شیخ صاحب کھانا کھا لے. بی بی نے گھبرا کر انہیں آواز دی. دل نہیں چاہ رہا نیک بی بی. وہ ہنوز کروٹ لیے لیٹے تھے، مگر ان کی نم آواز گواہ تھی کہ وہ رو رہے تھے. بی بی تڑپ کر ان کے تخت پر آ بیٹھی. شیخ صاحب آپ رو رہے ہیں؟ خود ان کی آواز بھی بی گئی تھی. نہیں بی بی، یہ تو میرے دل میں پکتا ناسور ہے جو آنکھوں کے راز سے بہہ رہا ہے. وہ نحیف آواز میں بولے. کیوں ہلکان کر رہے ہیں خود کو؟ وہ ان کا کندھا دبانے لگی. بعض اوقات درد اتنا سوا ہوتا ہے کہ اسے بیان ہی کیا جا سکتا. وہ بھی اس وقت درد کی اسی کیفیت سے گزر رہے تھے. پانی پلاؤں؟ پلا دو. اور بی بی اٹھیں اور ان کی مخصوص راہی میں سے صاف ٹھنڈا پانی نکال کر انہیں دیا. وہ اٹھے، انہوں نے گلاس تھاما. گلاس 3 گھونٹ میں خالی کر کے انہیں دوبارہ تھما دیا. وہ اٹھے، کھڑے ہوئے اور اپنی چلنے کی سٹک تھامی. کہاں چلے؟ کھانا تو کھا لیں. بی بی نے پریشانی سے کہا. بھوک نہیں، گھر میں دم گھٹ رہا ہے، ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں. انہوں نے قدم بڑھائے. مگر ابھی تو بہت دھوپ ہے باہر، ذرا دن ٹھنڈا پڑنے دے. میرے اندر اتنی آگ دہک رہی ہے بی بی کہ باہر کی گرمی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. مت روکو مجھے، نکلنے دو باہر. وہ بے بسی سے بولے اور یہ کہہ کر باہر چل دیے. بی بی ایک مرتبہ پھر گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی. ہائے میرے اللہ، کیا اسی دن کے لیے اماں بابا اپنے بچوں کے لاڈ اٹھاتے ہیں کہ یوں اپنی من مانی کر کے اپنے ماں باپ کے منہ پر کالک تھوپیں؟ ادھر چندہ ان ساری باتوں سے بے نیاز
چادر منہ تک تانے چھوٹے سے ریڈیو پہ کہیں سے آتا کوئی ڈرامہ بغور سننے میں مشغول تھی۔ تین دن قبل آصف شیرازی کو فون پر وہ تمام تفصیلات بتا کر سمجھا چکی تھی۔ اس جمعہ کو وہ اس کا رشتہ لے کر آ رہا تھا۔ یہ محاذ وہ اتنی جلدی فتح کر لے گی، اس کا تو خود اسے بھی اندازہ نہیں تھا۔ میرے ابا جی مرحوم غریب آدمی تھے، کچھ قرضہ لے رکھا تھا انہوں نے تمہارے باپ سے، وہ قرضہ اتار نہیں سکے، الٹا میرا رشتہ تمہارے باپ کے ساتھ طے کر دیا۔ میں نے اس وقت 19ویں سن میں قدم رکھا تھا، تمہارا باپ مجھ سے دگنی عمر کا تھا، مگر میں باپ اور بھائیوں کی عزت کو سنبھالے ہوئے اس کے گھر بیاہ کر چلی آئی۔ بڑی عمر کا مرد یوں بھی شکی ہی ہوتا ہے، اور اگر اس کی بیوی ذرا اچھی شکل و صورت کی ہو تب تو اس کے شکوک و شبہات سوا نیزے پر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے کہیں آنے جانے پر پابندی تھی، غیر تو غیر رشتہ داروں تک سے ہی مجھے ملنے نہیں دیتا تھا۔ میرا میکا جانا اسے پسند نہیں تھا۔ زندگی مجھ پر ہر طرح سے تنگ کر رکھی تھی اس آدمی نے۔ ایک روز میں ذرا دیر کو تنہائی سے گھبرا کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی، اس نے دیکھ لیا، مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ چند روپوں کی خاطر کس جہنم میں بیٹی کو اٹھا پھینکا تھا۔ بھائی اپنی دنیا میں مگن، بہنیں بیاہ کر دور دیس جا بسی تھی۔ ایسے میں کون تھا جو تمہارے باپ سے اس کے ناروا سلوک کے متعلق باز پرس کرتا؟ اس لیے وہ اور شیر ہوتا گیا۔ میں اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کرتی کہ اسے کوئی شکایت نہ ہو، مگر قسمت کی خرابی انسان درست نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر جاتا تھا۔ ان دنوں یہ اپنے خاص کرندے کو میری نگرانی پر مامور کر جاتا۔ یہ تمہاری پیدائش کے بعد کا قصہ ہے۔ یہ حسب معمول اپنے کسی کام سے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ اس روز بہت موسم خراب تھا، بارش نے طوفان کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ مغرب کے بعد ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں بہت بیمار پڑ گئی تھی، مارے نکاہت کے مجھ سے اٹھا بھی نہ جاتا تھا۔ اس کو گئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اس کا ہی کوئی دوست ایک اٹیچی کیس اٹھائے اس سے ملنے چلا آیا۔ اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، گھر کا فون ڈیڈ پڑا تھا۔ اس نے اطلاع دینے کی کوشش کی تھی مگر باوجہ نہ دے سکا۔ خیر، اس کی آمد کا مجھے بشیرہ ملازمہ نے بتایا۔ خرابی موسم کی وجہ سے سڑکیں بند تھیں، سواری ملنا بھی مشکل۔ میں نے کہا مہمان خانہ کھلوا دو، وہیں پڑ جائے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا میری نیکی میرے گلے ہی پڑ جائے گی۔ طوفانی بارشوں کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہوگی اور تمہارا باپ واپس گھر چلا آیا۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اس کی بری طرح چیخنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں وحشت زدہ سی ہو کر لاؤنج کی طرف بھاگی۔ وہ اپنے دوست کو بری طرح زود و کوب کر رہا تھا۔ دوست اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش تو کر رہا تھا مگر اس پر تو گویا دیوانگی طاری ہو چلی تھی۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں داخل ہوئی اس کے غصے کا رخ میری طرف ہو گیا۔ اس نے مجھے بہت مارا، مغالطات بکی، الزام تراشی کی، بہتان باندھا۔ میں ہاتھ جوڑے گڑ گڑاتی رہی مگر تمہارے شکی مزاج باپ کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس نے دھکے مار کر مجھے اس بری بارش میں اپنے گھر سے باہر نکال لیا، تمہیں بھی دیکھنے نہ دیا۔ اس کا پورا وجود جھٹکوں کی زد میں تھا اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اجیا بنا پلک جھپکائے بہتی آنکھوں میں بے یقینی سموئے یہ داستان سنتی رہی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے منہ سے سرسراہٹ نما آواز نکلی۔ کیا کرتی؟ خودکشی ہی کرنے جا رہی تھی کہ تمہارے باپ کے دوست سے ان نے سمجھایا کہ اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ میں ان سے بات کرتی، اس سے قبل ہی وہ میرے گھر والوں کو میری بے حیائی اور گھر چھوڑ جانے کے قصے سنا چکا تھا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں مجھے قبولنے سے انکار کر دیا۔ اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے دل گرفتہ انداز میں بتایا، بہت ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، پھر آپ نے زندگی دوبارہ شروع کیسے کی؟ کیا شادی کر لی؟ پہلی شادی ہی اتنا بھیانک تجربہ تھی کہ آئندہ کر کے کیا کرنا تھا۔ تعلیم میری اتنی نہیں تھی، شروع میں چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے گزارا کرتی رہی۔ قسمت میڈم کے پارلر لے گی، آج تک وہیں جاب کر رہی ہوں۔ وہ یاسیت سے مسکرائی۔ آپ نے اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ ایک دم مشتعل ہو کر بولی، میں مفلس، غریب، خالی جیب، میری بھلا کون سنتا؟ اس نے اپنا مذاق خود اڑایا۔ مجھے آپ کے بھائی بہنوں پر حیرت ہے، انہوں نے کیوں آپ کی بات نہیں سنی؟ وہ کڑوے لہجے میں بولی، اپنے گلے میں گھنٹی کون باندھتا ہے؟ وہ رنجیدہ سی بولی،
میرے سچ کو تسلیم کر لیتے تو اخلاقاً یا دنیا داری ہی کو مجھے چھت کا تحفظ بھی فراہم کرنا پڑتا۔ زندگی نے بہت غلط کیا ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے آنسو پھر بہنے لگے۔ وہ بستر سے اٹھی اور اس کے نزدیک آ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوط لہجے میں بولی، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ آپ کو وہ سارے حق دلاؤں گی جن سے آپ کو محروم رکھا گیا ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس نے ایک عزم سے کہہ کر اس کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ میری بچی، مجھے تجھ سے یہی امید تھی، سدا خوش رہے تو۔ اس نے بھی جواباً اجیا کا ماتھا چوم کر کہا، امی مجھے جانا ہے، نہیں تو دیر ہو جائے گی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پر ٹکاتی ہوئی بولی، ایسے کیسے؟ تو پہلی بار گھر آئی ہے اور یوں ہی سوکھے منہ چلی جائے گی؟ وہ گڑبڑا کر اٹھی، رہنے دے، اب تو آتی ہی رہوں گی، فی الحال مجھے ٹیکسی تک چھوڑ دے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی، زندگی میں انسان پر ناقابل یقین وقت بھی آتا ہے۔ یہ اجیا کی زندگی کا ناقابل یقین وقت تھا، مگر اس نے بہت جلد ہی اس پر یقین کر لیا تھا۔ واپسی کے سفر میں وہ سارا وقت روتی رہی، رو رو کر اس کی آنکھیں پتھرا سی گئی تھی، سر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، پورا بدن جلتا انگارہ بن گیا تھا۔ جس دم وہ ٹیکسی سے اپنے گھر کے گیٹ پر اتری، اس کے قدم اندر بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ وسیع و عریض گیٹ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے تنگ و تاریک سیڑھیاں جو اس کی ماں کے فلیٹ تک جاتی تھیں گھوم گئی۔ اسے دیکھ کر چوکی دار نے مستعدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی سر سبز لان تھا، کھلے پھولوں کی خوشبو پر بسیدہ فلیٹ کی متعفن راہداریاں حاوی ہو گئی۔ گھر کے داخلی حصے میں داخل ہوئی تو فرش کی چمک نے دھیان فلیٹ کے اکھڑے ٹوٹے فرش میں اٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چلا رہا تھا۔ اس نے آخری منظر جو دیکھا وہ یہ تھا کہ وقار صاحب تیزی سے اس کے نزدیک آ رہے تھے، انہیں پوری قوت سے دھکیلنے کی خواہش لیے۔ وہ زمین پر گرتی چلی گئی۔ آج جمعہ تھا، آنے والے مہمان ناپسندیدہ ہی صحیح مگر بہرحال آ تو رہے تھے، اور ان کی خاطرداری بھی کرنی ہی تھی۔ بے دلی ہی سے مانو نے سارے گھر کی صفائی ستھرائی کر دی تھی۔ نازوں نے شامی کباب، چنا چاٹ اور دہی بڑے بھی بنا دیے تھے۔ چندہ سب کی کیفیات سے بے پرواہ اپنی رگڑائی دھلائی میں مصروف تھی۔ شیخ صاحب نہ جانے کون کون سی فکرات کو حقے کے دھوئیں میں اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بی بی بھی تفکرات میں گھری بے دلی سے رات کی سبزی بنا رہی تھی۔ قاسم بالکل خاموش سا تھا، جبکہ ہاشم تو کسی گنتی ہی میں نہیں تھا۔ دوپہر سے شام ہوئی، شام سے مغرب، پہلے دبی دبی سی بے چینی پھیلی، پھر بن بناہٹ تیز ہو گئی۔ سجی سمری سی چندہ پہلے تو اتراتی پھر رہی تھی، پھر وہ کچھ جھنجھلائی، آخر میں فکر مند ہو کر آصف کو آفس کے نمبر پر فون کیا۔ شرازی تو صبح ہی کی فلائٹ سے دبئی روانہ ہو گئے ہیں۔ انہیں ملک صاحب نے نوکری سے برخاست کر دیا ہے، کیوں کیس چل رہا تھا ان پر۔ سب کچھ ان کی اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ آپریٹر نے جو اطلاع دی وہ چندہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اسے لگا اس کے وجود کے پرخچے اڑ گئے ہوں۔ وہاں کا کوئی کانٹیکٹ نمبر؟ اس نے تھوک نکل کر پوچھا۔ جی ہمیں کیا معلوم، بلکہ یہ بات بھی مشکوک ہی ہے کہ وہ دبئی ہی گئے ہیں، یا وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر چندہ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، لہٰذا دوسری جانب سے آتی آواز سن نہ سکے۔ اس کے حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے، تبھی اس نے مندی مندی سی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ارے اجیا کیا ہوا، کچھ چاہیے کیا؟ اس کے سرہانے رکھی کرسی پر براجمان میرب نے اسے اٹھتے دے کر سرعت سے پوچھا۔ پانی۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پیٹھ میں ایک درد کی لہر اٹھی، اس کی کراہ نکل گئی۔ آرام سے بیٹھو گئی اور یہ لو پانی۔ وہ اسے پانی تھما کر واپس کرسی پر ٹک گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر رکھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دے کر پوچھنے لگی۔ واہ بھی، یہاں ہم سب کی جان تمہارے لیے آدھی رہ گئی اور تمہیں یہی نہیں معلوم کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ شوخی سے بولی۔ بھابھی پلیز، میں سنجیدہ ہوں۔ وہ واقعی مکمل سنجیدگی سے بولی۔ اس روز تم کالج سے آنے کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی، تمہیں بہت تیز بخار تھا غالباً، اس لیے اس دن تم کالج سے ٹیکسی پر آئی ہوگی۔ طبیعت خراب تھی تو گھر کال کر کے ڈرائیور کو بلوا لیتی، میرب نے رسان سے بتایا۔ ہاں۔ وہ چونکی، اس کے ذہن میں اس دن میں گزرے واقعات آ رہے۔ فون بزی تھا گھر کا، انفیکٹ میرے پاس بیلنس بھی نہیں تھا۔ وہ وضاحتی انداز میں بولی۔ خیر، پھر تمہیں بابا نے اٹھایا، روم تک لائے، ڈاکٹر انصاری کو فون کیا،
انہوں نے تمہارا چیک اپ وغیرہ کر کے تمہیں انجیکشن دیے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی تم۔ میرب نے مفصل بتایا۔ تم پورے 3 دن بعد مکمل ہوش و حواس میں ہو آج۔ ہوش میں تو خیر تم کچھ دیر بعد ہی آ گئی تھی، مگر بخار کی شدت کی وجہ سے غنودگی میں تھی، پھر مسکن دواؤں کے زیر اثر تم سوتی رہی۔ او نو، مجھے 3 دن ہو گئے اس کنڈیشن میں۔ وہ حیرت سے بولی۔ جی بالکل، بابا تو مسلسل روتے رہے ہیں، وہ تو تمہارے سرہانے سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اپنے روم میں بھیجا ہے، ایسے تو وہ خود اپنی طبیعت خراب کر لیں گے، اس نے بتایا۔ مگر نہ جانے کیوں وقار صاحب کے تذکرے پر اجیا کے چہرے کے عضلات تن سے گئے۔ سائر بھی دن رات چکر لگا رہے ہیں تمہارے کمرے کے۔ اجیا، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارا خیال رکھنے والے، تم سے پیار کرنے والے لوگ تمہارے نزدیک ہیں، میرا بولی۔ کون جانے خوش نصیب ہوں یا بد نصیب، دنیا کی سب سے سچی اور بے لوث محبت سے دور کرنے کے بعد یہ میرے لیے اب اتنے فکر مند کیوں ہے؟ اب تو میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ ان کی فکر مندی اور احساس اس وقت کہاں تھے جب یہ ایک شیر خوار کو اس کی ماں سے علیحدہ کر رہے تھے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر وقار صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ میری بیٹی جاگی؟ وہ خوشی سے اس کی جانب بڑھے۔ جی بابا جاگی، اب تو ریلیکس ہو جائیں آپ، میرب خوش دلی سے بولی۔ اجیا کا چہرہ سپار تھا۔ کچھ کھائے گی میری بیٹی؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھ کر اپنا بازو اس کے گرد پھیلا کر بولے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا بات ہے، ہمارا بیٹا ہم سے ناراض ہے کیا؟ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر پوچھا۔ اس نے محبت کے اس مظاہرے کو بوقت تمام برداشت کیا، پھر بے تاثر لہجے میں بولی۔ آپ جا کر آرام کریں، مجھے کچھ درکار ہوگا تو بھابھی سے کہہ دوں گی۔ اچھا، جیسے تمہیں اچھا لگے۔ او بیٹی میرب، انہیں یکدم جیسے کچھ یاد آیا۔ تمہاری سہیلی کا فون ہے، جا کر سن لو۔ اور ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہارا موبائل کیوں ہر وقت آف رہتا ہے؟ تمہارے میکے سے جب کوئی فون کرتا ہے یہی شکایت کرتا ہے، دھیان رکھا کرو۔ وہ ذرا خفگی سے بولے۔ کچھ روز پہلے فون پر ان نون نمبر سے کالیں آ رہی تھی، اس لیے سائر کہہ رہے تھے کہ فون آف رکھو، ویسے بھی گھر کا فون ہے تو مجھے پرسنل فون رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ رانگ کالز تو گھر کے نمبر پر بھی آ جاتی ہیں، فون بند کر دینا تو اس مسئلے کا حل نہ ہوا۔ تم کرو اپنا فون آن۔ ابراہیم بھی کیا سوچتا ہوگا، ایسے فون بند کر کے بیٹھ جانا کوئی تک ہے؟ سائے نہیں مانیں گے بابا، پلیز آپ مجھے مجبور مت کریں، وہ پریشانی سے بے ساختہ بولی۔ وقار صاحب تفکر میں پڑ گئے۔ میرب مڑ کر کمرہ عبور کر گئی۔ اجیا کے چہرے پر مسکراہٹ زہر کی طرح پھیلی تھی، گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اس نے سوچا، دیکھ لیا منمانی کا نتیجہ، جس کی خاطر باپ بھائی کی نظر میں خود کو ارزاں کیا، وہ چپ چپاتے کہیں اور نکل گیا۔ اگر اتنا ہی اسے تمہاری عزت کا خیال ہوتا تو لا کر کاوٹیں آتی، مگر وہ اپنی زبان سے نہ پھرتا۔ جس آدمی کی زبان ہی ایک نہیں، اس کا کیا اعتبار؟ اگر ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکاتی تو آج یہ سر شرمندگی سے نہیں جھکا ہوا ہوتا۔ نازوں کی لتاڑ، اب بھی وقت ہے، شریف بیبیوں کی طرح باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے، آگے سارے راستے آسان ملیں گے۔ ارے جو تجھے بیچ راستے میں چھوڑ گیا، اب اس کے لیے جوگ لے گی کیا؟ بی بی کی نصیحتیں، مجھے اب اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں، جتنا ذلیل وہ ہمیں کروا سکتی تھی کروا چکی۔ وہ ٹی وی پر کام کرنے والا نوسر باز اچھا ہوا، خود ہی بھاگ گیا، گھر تک آتا تو صحیح، ٹانگیں نہ توڑ دیتا اس کی تو قاسم نام نہیں۔ دن رات قاسم کے دعوے۔ شیخ صاحب البتہ کچھ نہ بولے، گھر کی فضا مقدر تھی، اس کی وجہ سے مانو کو بھی کالے سے اٹھا لیا تھا۔ وہ بیٹی الگ لستی رہتی، کچھ روز میں نازوں کی تاریخ لینے اس کے سسرال والوں کو آنا تھا۔ بی بی اس سے پہلے ہی یہ اونٹ کسی کروٹ بٹھا دینا چاہتی تھی، اور وہ چپ چاپ اپنے آپ کو حالات کے دائرے پر چھوڑے ہوئے تھی۔ زندگی میں سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اور اپنے خوابوں کی تعبیر تو بالکل بھی نہیں۔ یہ بات تو وہ جانتی تھی کہ راستے میں کٹھنائیاں، دشواریاں آئیں گی، مگر وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ اس کے راستے ہی مسدود ہو جائیں گے۔ وہ دن رات سوچوں میں غلطاں رہتی۔ شرازی کو 2-3 بار مزید فون کرنے پر بھی آپریٹر نے سابقہ جواب ہی دیا تھا، گھر پر فون نہیں تھا، اور اس کے گھر کا پتہ بھی لاپتہ تھا۔ ایسے میں وہ کوئی روزن تلاش کر رہی تھی جو اسے اس قید سے نجات دلائے، اور پھر ایک روز اس نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا تم ملنے آؤ گی نہیں، سو اسی لیے کل تمہیں فون کیا اور آج خود ہی ملنے چلی آئی، ماریا نے فروٹ چاٹ کھاتے ہوئے کہا۔
وہ اور میرب اس وقت میرب کے روم ٹیرس پر رکھی کین کی چیئرز پر براجمان تھی۔ لنچ کے بعد وہ ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ موسم ابر آلود تھا، اس لیے اس پہر میں بھی شام کا گمان ہو رہا تھا۔ سرمئی بادل، ٹھنڈی مست ہوا، فضا میں تیرتے خوش رنگ طائر اور سپہر کا مخصوص سناٹا۔ یہ موسم میرب اور ماریا دونوں ہی کا پسندیدہ تھا۔ اچھا کیا یار، میرا خود تم سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ اجیا کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے، اس نے بتایا۔ اور تمہاری؟ مجھے تو تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اسکن دیکھو کتنی رف ہو رہی ہے، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے ہونٹ خشک اور پپڑی زدہ۔ میرب یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے چاندی ماں میں؟ ماریا ازحد تشویش سے بولی اور خالی پیالی سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ میرب پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ کچھ نہیں، بس گھر کے بکھیڑوں میں وقت ہی نہیں ملتا خود پر دھیان دینے کا۔ درجن تو نوکر ہے تمہارے ہاں، کیا تم ہل جوتتی ہو؟ وہ تپ گئی۔ شادی شدہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے ماریا، وہ سنجیدگی اور رنجیدگی سے بولی۔ تمہیں دیکھ کر تو مجھے شادی سے چڑ ہونے لگی ہے۔ خدا نہ کرے جو تمہیں میری طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ بے ساختگی سے بول کر پشیمان دکھائی دینے لگی۔ محسوس تو ماریا نے بہت کچھ کیا تھا اور اس سے بارہا استفسار بھی کیا تھا، مگر اس نے کبھی میرب کے حالات کی کرید نہیں کی تھی۔ تم کن مسائل کا شکار ہو میرو؟ تم کچھ شیئر کیوں نہیں کرتی؟ شاید بہتری کے آثار پیدا ہو جائیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولی۔ میرب کی آنکھیں جھلملا گئی۔ کیوں جھیل رہی ہو تنہا اپنی ذات پر؟ کچھ بتاؤ گی نہیں تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اس کے ہاتھ کا لمس تھا یا کیا تھا؟ میرب کے آنسو بہتے چلے گئے۔ شاید کسی اور میں انٹرسٹڈ تھے، وہ بولی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ اس کے ہاتھ پر سے ہاتھ ہٹا کر پوچھنے لگی۔ میں نے ان کی پرسنل ڈائری میں اس کا فوٹو دیکھا تھا۔ صرف تصویر دیکھ کر تم نے یہ قیاس کر لیا؟ یہ تو بڑی بے وقوفی ہوئی، اس نے جھاڑا۔ اور محض تصویر دیکھ کر ہی تم نے اپنا یہ حال کر لیا؟ وہ ناپسندیدگی سے بولی۔ یہ بات نہیں ہے، میرا ہر عمل ان کی نگاہ میں مشکوک ہے، میری ہر بات کو وہ بڑی کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سائر بائی شکی مزاج شوہر ہے۔ اس میں دوسری لڑکی بھی انٹرسٹڈ ہونے والی بات کہاں سے آ گئی؟ اگر بالفرض وہ کہیں انٹرسٹڈ تھے تو وہ ماضی کا قصہ ہوا نا، اب تو تم ان کی بیوی ہو، ایک زندہ مسلم حقیقت۔ تم کس لیے یوں ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ گئی ہو؟ اس نے لتاڑا۔ انہیں مجھ پر یقین ہی نہیں تو میری محبت پر کیسے ہوگا؟ وہ ناخن کترنے لگی۔ ماریا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا کہتے ہیں وہ انہیں لگتا ہے کہ میں کردار کی کچی ہوں۔ اس کے آنسو پھر چہرہ بھگونے لگے۔ وٹ؟ ماریا ناگواری سے بولی۔ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ ان کے ذہن میں یہ خناس سمایا کیسے؟ مجھے کیا معلوم، میں تو اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ شاید وہ کسی کو پسند کرتے تھے، اس نے انہیں دھوکہ دے دیا، اب وہ ہر لڑکی کے کردار پر شک کرتے ہیں۔ میں ان کی بیوی ہوں، ان کے رحم و کرم پر ہوں، مجھے تو جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ وہ افسردگی سے بتاتی چلی گئی۔ ہاں، بات تو تمہاری معقول ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، مگر میرو پھر تو یہ بہت تشویشناک بات ہے، وہ تو تمہاری زندگی عذاب بنا دیں گے۔ وہ کہہ نہیں سکی کہ عذاب ہی تو بنا رکھی ہے زندگی۔ تم انہیں کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ، اس نے خلوص دل سے مشورہ دیا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے ماریا، وہ بے بسی سے بولی۔ یوں گٹ گٹ کر جینا آسان ہے تمہارے لیے؟ وہ ناراضی سے پوچھنے لگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماریا گہری افسردگی سے اسے دیکھتی رہی۔ رو مت میرو، میں کچھ کرتی ہوں، اس نے اس کا کندھا تھپک کر کہا۔ پلیز ماریا، کسی سے ذکر مت کرنا ان باتوں کا، میں اپنے بابا کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی، وہ ملتجانہ لہجے میں بولی۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، تم فکر مت کرو، اس نے تسلی آمیز انداز اختیار کیا۔ کیا حال ہے تمہارا جانب؟ کہاں ہو؟ کیسی ہو تم؟ اس کی آواز سنتے ہی آغا حسب توقع بے قراری سے گویا ہوا۔ آج اس کی طبیعت بہتر تھی، سو اس نے فون جو بیٹری ختم ہو جانے کی وجہ سے بند پڑا تھا آن کیا۔ مسڈ کال نوٹیفیکیشن سے معلوم ہوا کہ آغا کل سے لاتعداد کالز کر چکا ہے۔ اس کے تشویش ظاہر کرتے میسیجز بھی تھے، تبھی اس نے آغا کو کال ملائی۔ اب بہتر ہوں، اس نے کھڑکی کے پردے سمیٹتے ہوئے کہا۔ قسم سے یار، جب سے تائی سے تمہاری حالت کا سنا ہے تب سے سخت بے چین ہوں، میرا بس چلتا تو کب کا تمہیں دیکھنا آ چکا ہوتا۔ جانتی ہوں، اس روز کیا ہوا تھا، ملی تمہاری موم؟
اس نے فطری تجسس میں گر کر پوچھا۔ میں اس کے متعلق فی الحال بات کرنا نہیں چاہ رہی۔ اس نے واقعی بڑی مشکل سے اپنا ذہن ہٹایا تھا۔ کرنا بھی نہیں چاہیے، اتنا رومانٹک موسم ہے۔ سنو، ملنے آ جاؤ۔ وہ جان کھینچ لینے والے لہجے میں ملتجی ہوا۔ آغا، میں نہیں آ سکوں گی فی الحال، اس نے اس کی التجا سے صرف نظر کرتے ہوئے کہا۔ آغا نے ایک طویل ٹھنڈی سانس لی۔ کبھی کبھی تو پوری ہٹلر بن جاتی ہو تم۔ خیر جلدی ٹھیک ہو جائے یار، میں مس کر رہا ہوں تمہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ چلو رکھتی ہوں، بعد میں بات ہوگی۔ اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا۔ تبھی سرمئی آسمان پہ بادلوں کی گرج گونجی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد چاروں طرف جل تھل ہو گیا۔ وہ چپ چاپ گریل سے سر ٹکائے گارڈن پر برستی بارش کا منظر دیکھے گئی۔ اس کے احساسات اس وقت عجیب تر ہو رہے تھے۔ درد اتنا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی رگ رگ میں محشر برپا ہے، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہے۔ زندگی کبھی کبھی انسان کو بے بسی کے کس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ بچپن ہی سے جس کی جدائی کا دکھ ساتھ لے کر جوان ہوئی، کتنی بار شدت سے سوچا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، اور آج یہ دعا قبول ہوئی بھی تو کس رنگ میں۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ جا کر ان ظالموں کا گریبان پکڑ کر ایک بار تو ضرور ہی پوچھوں کہ جیتے جی کسی کے بیچ جدائی ڈالنے والے خداؤ، کیا کبھی تمہیں میری محرومی پر ترس نہیں آیا؟ اس لاچار عورت کو تہی دامہ کرتے وقت تمہارے ہاتھ کیوں نہ کانپے؟ کس بے دردی سے اٹھا کر اسے کسی کوڑے کی طرح اپنی زندگیوں سے نکال پھینکا؟ پوچھو تو صحیح کہ کیا اس کا قصور اتنا ہی بڑا تھا کہ اس پر زندگی کا ہر دروازہ بند کر دیا؟ مگر بے بس ہوں، مجبور ہوں میں۔ وہ ٹھیک کہتی ہیں، اگر ان لوگوں کو ہماری ملاقات کا علم ہو گیا تو ایک مرتبہ پھر وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گی، اور یہی میں نہیں چاہتی۔ گرم گرم پگھلتا لاوا اس کا چہرہ بھگونے لگا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ اس نے تیزی سے اپنے آنسو پونچھے اور خود کو کمپوز کیا۔ اجیا، کیسی طبیعت ہے؟ آنے والی میرب تھی۔ جی بھابھی، بہتر ہوں، اس نے مڑتے ہوئے جواب دیا۔ جانتی ہو، یہ موسم مجھے دیوانہ کر دیتا ہے۔ وہ بچوں کی سی خوشی اور معصومیت سے گویا ہوئی۔ اچھا تو آپ انجوائے کریں، وہ برش اپنے بالوں پر پھیرتی ہوئی بولی۔ اکیلے کیا خاک مسائے گا؟ وہ بے دلی سے بولی۔ تو ساحر بھائی تو اس وقت آفس میں ہوں گے، آپ انہیں کال کریں۔ وہ برش رکھ کر پلٹی۔ اوفو، وہ جھینپ گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اصل میں اپنے گھر میں اور ماریا بارش میں بھیگ کر گرم گرم پکوڑے، چپس کھا کر اور کافی پی کر اس موسم کے انجوائے کرتے تھے۔ تو چلیں، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اجیا یوں بھی اپنے اندر کی تنہائی سے اکتائی ہوئی تھی۔ ارے یہ ہوئی نا بات، وہ بے ساختہ خوش دلی سے بولی، مگر کہیں بھیگنے سے تمہاری طبیعت واپس نہ بگڑ جائے۔ اسے خدشہ ہوا۔ میں برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھوں گی، بیگ آپ لیجیے گا، پھر کافی ساتھ ہی پی لیں گے۔ وہ مسکرائی، جبری مسکراہٹ کہ اس وقت کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بس تو پھر آ جاؤ۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر نکلیں۔ ارے کہاں چلی تم؟ اندر بیٹھو، ابھی تو بیماری سے اٹھی ہو۔ نیوز دیکھتے وقار اجیا کو لان میں نکلتا دیکھ کر فکر مندی سے بولے۔ فکر مت کریں، اتنی آسانی سے نہیں مروں گی، وہ خشونت امیز لہجے میں کہہ کر باہر نکلتی چلی گئی۔ میرب کو بارش کی پڑی تھی، اس لیے اس کا کڑوا لہجہ انداز محسوس نہ کر سکی۔ اس کی بات پر وقار کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ تمہیں بارش میں نہانا کیسا لگتا ہے؟ میرب نے برستی بوندیں ہتھیلیوں پر جمع کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم بیکار، اجیا نے منہ بنا کر بتایا۔ ارے مگر اکثر لڑکیاں تو بارش کی بہت شوقین ہوتی ہیں، آپ مجھے تو اس اکثریت سے خارج تصور کریں۔ وہ تھوڑی سیدھے ہاتھ پر ٹکائے سنجیدہ نگاہوں سے بارش کا رقص دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بارش کی طرح رمجم ناچوں۔ میرب کی آواز بہت مدھم تھی اور وہ بہت کھوئے کھوئے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ بارش میرے اندر ڈھیروں اداسی سی بھر دیتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بارش ہمیں ہماری زندگی کے خالی پن کا احساس دلانے آتی ہے۔ اجیا کی نگاہیں دور کہیں بھٹکیں۔ بارش کی آواز مجھے بہت سکون بخشتی ہے، مجھے اس کی آواز سے وحشت ہوتی ہے۔ اپنا اپنا نظریہ ہے، مجھے تو یہ موسم دیوانہ کر دیتا ہے۔ وہ مست انداز میں گول گھومی۔ اجیا اس مرتبہ خاموش رہی۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا اس کی بے خودی دیکھ کر۔ تبھی اجیا نے پورچ میں آ کر رکتی سائر کی کار دیکھی۔ میرب آنکھیں بند کیے، چہرہ اونچے کیے کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اجیا نے سائر کو لپک کر اس تک آتے دیکھا۔ اس نے یقیناً بڑی زور سے میرب کا بازو دبوچا تھا کہ تکلیف اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ جو کچھ دیر پہلے گلاب کی مانند کھلا ہوا تھا، سائر کو دیکھتے ہی سرسوں کے باسی پھول میں تبدیل ہو گیا۔ اندر چلو،
سائر کی آواز سی یا گراہٹ، میرب تو میرب۔ اجیا کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اسے وحشی جنگلیوں کی طرح اندر کھینچتا چلا گیا۔ اجیا نے بے حد کرب سے یہ منظر دیکھا۔ اس کی آنکھیں لہجہ بھر کو حیرت میں ڈوبی تھیں، مگر دوسرے ہی لمحے حیرت کی جگہ اشتعال نے لے لی۔ سائر بھائی بابا کا پر تو ہیں، ویسے ہی شکی، تنگ نظر اور غصہ وار۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا امی، بابا یقیناً ایک ظالم انسان رہے ہوں گے، وہ تنفر سے سوچے گئی۔ بارش اسی تواتر سے برس رہی تھی۔ مرو ادھر، سائے نے ایک جھٹکے سے لا کر میرب کو بیڈ پر پھینکا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اب کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے مجھ سے؟ وہ چٹک ہی تو گئی۔ زبان درازی مجھے پسند نہیں، پہلے بھی تمہیں وارن کر چکا ہوں۔ وہ پرسکون انداز میں کف لنگز کھول رہا تھا۔ مگر آپ کی ناراضی کی وجہ تو پوچھ سکتی ہوں نا؟ وہ سسک کر بولی۔ بارش میں نہانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنا شوق چھت پر جا کر پورا کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ لان میں یوں بارش میں اچھل کود کر کے گھر کے نوکروں کو دعوت نظارہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ درستی سے بولا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، وہ بولی۔ مگر آ تو سکتا تھا نا؟ اس نے بات ہی ختم کر دی۔ اف خدا، یہ آدمی نہ جانے کون کون سے ارمانوں کا گلا گھونٹے گا میرے۔ وہ سر تھامے بیٹھی تھی۔ یہ ہر وقت بیکار کا رونا دھونا مت شروع کر دیا کرو۔ جاؤ چینج کر کے میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ ناچار وہ اٹھی، شاور لے کر چینج کیا، پھر کافی بنا کر واپس کمرے میں آئی تو وہ ٹیرس پہ تھا۔ بیٹھو۔ وہ کافی رکھ کر پلٹنے لگی تو وہ یکدم بولا، مجھے کام ہے۔ وہ رکھائی سے بولی، چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشانات تھے۔ کچھ دیر بعد کر لینا۔ وہ بیٹھ گئی۔ تم مجھے پاگل تو نہیں سمجھتی؟ اس کے سوال پر بے ساختہ اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کر اس سے دیکھا۔ وہ اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھو میرو، زندگی بہت مشکل ہے، اتنی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اضطراری انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی۔ زندگی اتنی دشوار عموماً ہوتی نہیں جتنا کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اسے بنا ڈالتے ہیں، وہ بولی۔ زندگی کا ایک ہی کاری وار سارے فلسفوں کو فیل کر دیتا ہے میرو، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ میں فلسفہ کیا جانوں سائے، یہ تو سامنے کی حقیقت ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ جب جینا مرنا اسی شخص کے ساتھ ہے تو پھر کیوں نہ بہادری سے سب کچھ فیس کیا جائے؟ اس نے سوچ لیا تھا، حقیقت آزار میں مبتلا کر دیتی ہے، ہرگز نہیں۔ حقائق کی روشنی میں زندگی زیادہ سہل طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ میرو، کیا بارش تمہیں خوفزدہ نہیں کرتی؟ اس نے گردن موڑ کر اس معصومیت سے اس سے استفسار کیا کہ یک لہجہ تو میرب کا جی چاہا اسے خود میں سمو کر اس شخص کے دل میں گڑے سارے کانٹے اپنی پوروں سے چن لے۔ بارش سے کیا خوف؟ اس نے دانستہ بے پرواہ لہجے میں کہہ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ چھین لے گی مجھ سے، وہ آسمان کی جانب ناپسندیدگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ بارش اب ہلکی پھوار میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ تو خود رب کے حکم کے محتاج ہے، اس میں اتنی طاقت کہاں؟ سائر، آپ اپنے رب پر بھروسہ کر لیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کے سارے اندیشے، فکریں اور خدشات سب دور کر دے گا، وہ حوصلہ افزا انداز میں بولی۔ وہ چند ثانیے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر یکدم بولا، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گی میرو؟ تمہیں میرے ساتھ کسی کمی کا احساس تو نہیں ہوتا؟ اس کا انداز ڈرا ڈرا سا تھا، خدشات میں گرا ہوا۔ کچھ دیر میرا پریشانی سے اس کی شکل دیکھے گی۔ آپ کو یہ وہم کیوں ستاتا ہے سائر؟ میں آپ کی بیوی ہوں، ہمراہی ہوں، اگر آپ کے دل میں کوئی بوجھ ہے تو مجھ سے بانٹ لیجیے۔ میرب کو لگا کہ یہ آسمانی لمحہ ہے جو اسے غیب سے فراہم کیا گیا ہے، اگر اس نے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھایا تو وہ بڑے نقصان میں رہے گی۔ چلو کافی پیو، ٹھنڈی ہوگی۔ وہ مان مڑا اور واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسرار اتنی جلدی کہاں کھلتے ہیں؟ میرب ایک ہوکا سا بھر کر کرسی پر آ بیٹھی اور ٹھنڈی ہوتی تلخ کافی لبوں سے لگا لی۔ چندا نے قاسم کے لائے رشتے پر حامی بھر لی تھی۔ گھر بھر نے گویا سکون کی سانس لی تھی، جبکہ شیخ صاحب نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ٹھیک کہا تھا نازو نے، دل کے اونچے سنگاسن پر بیٹھنے والے جب اپنے مقام سے گر جائیں تو وہ جھک کر دیکھنے پر بھی دکھائی نہیں دیتے۔ بی بی اس کی شادی نازو کے ساتھ نمٹانا چاہتی تھی، مگر قاسم کوئی رسک کے لیے تیار نہ تھا، سو اسی لیے وہ سب سے پہلے رخصت ہوئی اور یوں اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ کافی سوچ بچار کر کے کیا گیا یہ فیصلہ چندا کے حق میں بہت ہی بہتر ثابت ہوا۔ جمیل، اس کا شوہر، اس کی معصومیت اس کے حسن پر بے طرح مر مٹا تھا۔
اس کا صرف ایک چھوٹا بھائی ہی تھا، اس کے ساتھ جو شادی کے محض 15 ہی دن بعد بغیر سلیم انگلینڈ سے دارا۔ ساس سسر کا جھگڑا تو سرے سے تھا ہی نہیں، نندیں بھی دور دور شہروں میں تھیں، ایسے میں وہ تھی اور اس کا بے دام کا غلام اس کا شوہر جمیل۔